علماء نے لکھا ہے کہ حج کی قبولیت کی ایک نشانی ہے، حج کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ فرمائے کہ وہ نشانی یہ ہے کہ اگر انسان حج کر کے آئے اور اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہو، انقلاب آئے، تو فرمائے کہ یہ حج کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ اور اگر وہ حج سے پہلے جیسا تھا حج کے بعد بھی ویسا ہی رہا، اس کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ حج کرنے سے پہلے جو زندگی میں اس کے گناہ تھے، حج کے بعد بھی وہی گناہ ہیں، کوئی فکر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں اتنے بڑے عمل سے آیا ہوں، اتنے بڑی جگہ سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر تبدیلی ہی لے کر آئے اور میں نے ہمت ہی نہیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اس کا حج کیسا ہوگا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کے اندر حج کر کے تبدیلی یقیناً آ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی کبھی فجر میں نظر نہیں آتے تھے، حج کر کے آ گئے تو بھی فجر میں نہیں ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی حج کر کے کہ فجر میں کم سے کم حاضری ہو جائے۔ یہ تو ایک بنیادی تبدیلی ہے نا، کہ فجر میں آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے حج کرنے کے باوجود۔ 40 دن اللہ کے گھر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں جا کر بھی اس کے اندر اتنا بھی فرق نہیں آیا کہ فجر میں اس کی آنکھ کھل جائے، اور جیسے اس کے معاملات پہلے تھے ویسے اب چل رہے ہیں۔ وہی دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا حج سے پہلے بھی تھا، حج کر کے آ گیا وہی جھوٹ چل رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں اس سے جھوٹی قسمیں اٹھا کر بول رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ مال 400 میں لیا ہے، آپ پر صرف 30 روپے پروفٹ رکھ کے 430 کا دے رہا ہوں، حالانکہ 400 کا کہاں لیا اس نے تو 250 اس نے 300 کا لیا ہے، اب 130 پروفٹ رکھ رہا ہے، لیکن جھوٹی قسم اٹھا کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف آپ سے 30 روپے پروفٹ لیا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسم اٹھا کے جو اس نے 100 روپے ایکسٹرا پروفٹ لیا وہ حلال تو نہ ہوا، تو اس کی کمائی بھی اب بھی ویسے ہی حرام کے ساتھ چل رہی ہے۔ 100% ضروری نہیں کہ کسی کی کمائی 100% ہی حرام ہو، اگر 10% یا 5% بھی حرام کما رہا ہے، کما تو رہا ہے نا، وہ اللہ کو تو اس نے ناراض کر دیا، اور قیامت میں اس کی پکڑ تو ہے یقینی طور پہ۔ تو اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ 100% کمائی حلال ہونی چاہیے۔ پہلے جیسے میڈ ان جاپان کہہ کر بیچ رہا تھا، اب بھی ویسے میڈ ان جاپان کہہ کر بیچ رہا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ میڈ ان پاکستان ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میڈ ان کوریا ہے، کوریا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ بھئی یہ کوریا کا بنا ہوا مال ہے۔ تو وہی روٹین چل رہی ہے، حج کے باوجود بھی وہی روٹین چل رہی ہے۔ حج سے پہلے جیسے بیوی بچوں پر ظلم، حج کے بعد بھی ویسے ہی ظلم ہے۔ جیسے پہلے گھر کے اندر گالم گلوچ کرتا تھا، حج کر کے آ گیا پھر ویسی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے 10-12 لاکھ 13-14 لاکھ کا خرچہ تو کر لیا، اتنی مشقتیں اس نے برداشت کر لیں، لیکن حج تو قبول کرواتا نا، کم از کم اس کی زندگی میں انقلاب تو آتا، اس کا حلیہ شریعت کے مطابق تو بنتا۔ وہاں جا کر بھی شیو کر رہے ہیں، حرم میں پہنچ کر بھی لوگ شیو کر رہے ہیں، یعنی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اتنی مقدس سرزمین پر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ایک لمحہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اور کہیں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، آپ درود بھیج رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو، یعنی گویا کہ ایسا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی جائے۔ اور 2 آدمی آئے تھے ایران کے، فارس کے جو نمائندے تھے، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے آئے تھے، اور ان کی داڑیاں انہوں نے شیو کی ہوئی تھی، آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ تو ایک مسلمان جب اس حلیے میں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کیا؟ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھائی وہ تو مصر کے لوگ تو شیو کرتے ہیں اور فلاں ملک کے لوگ تو شیو کرتے ہیں، تو ہمارے لیے نہ مصر قرآن میں آیا ہے کہ مصر والوں کو دیکھ کر دین پر عمل کرو، نہ کسی حدیث میں ہی آیا ہے، کہیں آیا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ تم سعودیہ والے کو دیکھ کر دین پر عمل کرو، ان کے دین پر مطابق چلو، کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ تم دبئی والوں کو دیکھو، کویت والوں کو دیکھو، یمن والوں کو دیکھو، عمان والوں کو دیکھو، مصر والوں کو دیکھو، اردن والوں کو دیکھو، کسی ملک کو دیکھ کر، اس ملک کے باشندے اور قوم کو دیکھ کر
ان کی پیروی کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ شریعت ہے، بس قرآن اور حدیث ہے، اور باقی اگر کوئی قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتا اپنا نقصان کرے گا، چاہے مکہ میں اس نے ساری زندگی گزار دی ہو، لیکن قرآن و حدیث پہ اگر عمل پیرا نہیں ہے تو آخرت کا عذاب بھگتے گا وہ۔